ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو، اور اگر کوئی انسان زبان کے ذریعے، بد کلامی کے ذریعے دو چیزوں سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یا بد کلامی، غیبت، بہتان، یا جادو کے ذریعے، تو اس کا توڑ، اس کا علاج اور اس سے بچنے کا قرآنی بہترین عمل ہے یہ۔ اور یہ اللہ رب العزت نے خود جو ہے قرآن پاک میں ہمیں بتلا دیا کہ میری ذات سے جب بھی تم سوال کرو گے تو یہ دو چیزیں تم نے ملحوظ رکھنی ہیں، اور اس کا صلہ یہ ہوگا کہ تم جب پکارو گے تو میں تمہاری فریاد بھی سن لوں گا اور تمہیں اس ٹینشن سے بھی نکال دوں گا۔ یاد رکھیں، جو غیبت کرتا ہے یا توڑ پیدا کرتا ہے، زبان سے کسی گھر کو تباہ کرتا ہے، یا کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کی نوکری کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کی اچھی لائف، زندگی جو ازواجی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی زبان استعمال کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا، ہتھکنڈا جو ہے ایک اعلیٰ کار ہے، اور اس کے ذریعے آج بہت بڑی لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے۔ جادو تعویذ کی شکل میں لکھ کر اگر آپ مٹی میں دفن کر دیں، ہوا میں لٹکا دیں، یا اس کو پانی میں بہا دیں، یا کسی کو کھلا پلا دیں، اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا زبان کے ذریعے کسی کی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آج سوشل میڈیا کے دور ہے، آپ دیکھیے کہ جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹی چیزیں عام کر کے اور کسی کی بھی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر ایسے الزام، بہتان ہوتا ہے، یا اس کے گھر کی زندگی بھی خراب کی جاتی ہے، کاروباری زندگی کو بھی تباہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی صحت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک جادو سے پاورفل چیز ہے۔ آج لوگ جادو کرتے ہیں، لیکن جادو سے زیادہ نقصان دہ یہ چیز ہے۔ اب آپ اگر اس میں آ چکے ہیں، اور یقیناً اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ، مرد عورت ہوگا جو اس طرح کے وار میں نہ آیا ہو، اور یہ وار اس کے ارد گرد چلتے رہتے ہیں۔ آپ کے منہ پر آپ کی حد درجے تعریف کرنے والے، پیٹھ پیچھے وہی آپ کے لیے سب سے بڑے جو ہے نقصان دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس وقت جب آپ کو یہ صورتحال پیش آئے، یہ تو پہلی صورتحال ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے۔ اب جادو آپ سمجھتے ہیں، یا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی جادو تو بار بار ہو رہا ہے۔ تو بار بار ہوتا نہیں ہے، جو کہنے والے کہتے ہیں وہ جھوٹ اکثر کہتے ہیں، چونکہ ان کو خود سمجھ نہیں ہوتی، تو بس آپ جو ٹھیک نہیں ہو رہے تو کہیں گے جی بار بار ہو رہا ہے، تو آپ بھی اس کا ذہن بنا لیتے ہیں۔ تو جادو چاہے ایک بار ہو رہا ہے یا بار بار ہو رہا ہے، تو بار بار کا میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ یہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کے جملے کو بیان کر رہا ہوں جو عوام کا جملہ ہے، ورنہ میری نظر میں بار بار جادو نہیں ہوتا، اور یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جنات 100 آگے، 200 آگے، 50 جل گئے، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے، وہی صحیح ختم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم ٹالنے کے لیے لوگ یہ بتا دیتے ہیں جی 100 جن تو مار دیے، 200 اور آگے، تو سارا دن جنوں کا یہی کام ہے۔ آپ وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جادو پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، کم نہیں ہو رہا۔ اصل چیز ہے جو زبان لوگوں کی استعمال ہو رہی ہے آپ کے خلاف، دماغ استعمال ہو رہا ہے، اور جو سوچیں، پلاننگ ان کی ہے، اور پھر جادو بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ جادو اور ان ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے خود ہمیں سکھایا ہے وہ طریقہ۔ پہلے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ میں نے زمین کی اصلاح کی ہے، تم اس میں فساد اب نہ پھیلاؤ۔ یعنی میں صفائی ابھی کی ہے۔ کوئی بندہ صفائی کر کے ہٹے تو وہ آپ کو کہے گا، گھر میں آپ اکثر دیکھتے ہیں اپنی خواتین کو کہ جب گھر میں سارا صاف کر دیتی ہیں تو اس کے بعد یہ کہتی ہیں میں نے ابھی صفائی کی ہے، اب پھرنا نہیں، یہ گیلا فرش ہے تو آپ اس کو گندا نہ کر دینا۔ اب یہ جملہ جو ہے آپ کو گھر میں تو سمجھ آتا ہے، سننے میں ہی ملتا رہتا ہے اکثر۔ اللہ بھی یوں ہی کہہ رہا ہے ہمیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مت فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحیہ، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، میں نے یہاں پر ساری صفائی کر دی ہے کہ سارے بندے ایک دوسرے سے پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں، اپنا کمائیں، اپنی محنت کریں، اور ایک صحیح زندگی گزاریں۔ آپ قانون فطرت کو، قانون قدرت کو فالو کرو،
نہ ٹکراؤ ہوگا، نہ کوئی مسئلے پیدا ہوں گے۔ جیسے کسی ملک میں آپ جاتے ہیں، ابھی آپ یہاں بد تہذیبی میں رہ رہے ہوتے ہیں کسی گاؤں میں، محلے میں، لیکن ایک دم آپ کیپٹل میں آ جاتے ہیں، تو ہمارے ہی کیپٹل میں آ جائیں اسلام آباد میں، تو آپ ایک دم قانون کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اس سے ذرا اوپر چلے جائیں، کسی ملک میں، دبئی چلے جائیں، تو آپ وہاں اور قانون فالو کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے دنیا میں بھی ایک قانون بنائے ہیں بندوں کے ذریعے، تو بندہ جب اس کو فالو کرتا ہے تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اس لیے ان ملکوں میں امن ہے، کیونکہ وہاں قانون پر عمل ہے۔ یہاں بھی قانون ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے قانون بنایا ہے، صفائی کر دی ہے، اب تم نے فساد نہیں کرنا، اب تم نے گند نہیں کرنا، لیکن پھر گند کون کرتا ہے؟ انسان ہی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، وہ پھر انسان ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، جادو کر رہا ہے کسی پہ، اس کے خلاف زبان استعمال کر رہا ہے، پروپگنڈے کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے ہوگا ایسے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان جھگڑالو ہے، انسان کی یہ خامیاں ہیں، ساری قرآن میں بیان کی۔ تو اللہ نے پھر ہمیں کہا کہ تم کیسے میری مدد لے سکتے ہو، تم کیسے فساد سے بچ سکتے ہو؟ آپ کے کاروبار کو کوئی ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، فساد کر رہا ہے نا آپ کی زندگی میں۔ آپ کی صحت کو کوئی خراب کرنا چاہتا ہے، فساد کر رہا ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ کے خلاف پروپگنڈے کر رہا ہے، آپ کی ذات کو بدنام کر رہا ہے، آپ کی گھر کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی صحت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ فساد کر رہا ہے، یہ فساد پیدا کر رہا ہے، یا لڑائیاں پیدا کر رہا ہے میاں بیوی میں، فساد کر رہا ہے، یا جادو کر رہا ہے آپ پہ تو وہ بھی فساد کر رہا ہے، آپ کو فساد میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں، فساد جس چیز کو بھی کہتے ہیں، اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ آیت تیر بہدف ہے۔ اور یہ اتنی مضبوط آیت ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب منزل مرتب کیا تو منزل کے اندر اس آیت کو شامل کیا، اور اس آیت کو ہم منزل میں جنات جادو کے توڑ کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ آیت بڑی ہی مضبوط ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا، جھگڑا لڑائی جو پیدا کرے اس وقت بھی اس کو تیر بہدف کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 56 ہے، سورہ اعراف ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اتنا جملہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا۔ آگے ہمیں وہ اللہ نے کہا دیکھو ایسا نہ کرنا، ساروں کو کہہ دیا۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے جب ہو جائے ایسا؟ پہلے تو کہا کرنا نہیں ہے ایسا، اب یا اللہ ہو گیا ہے، ہماری زندگی میں فساد آ گیا ہے، ہماری گھر کی زندگی میں فساد آ گیا ہے، ہماری صحت میں فساد آ گیا ہے، ہمارے کاروبار میں فساد آ گیا ہے، ہماری خوشیوں میں فساد آ گیا ہے، ہم پریشان، غمگین، دکھوں میں اترتے چلے جا رہے ہیں، زوال میں جا رہے ہیں، غربت میں جا رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں ہماری آپس میں، تباہ ہو چکا ہے گھر کا نظام یا زندگی ہماری، یا ہم پہ جادو کرنے والے ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتے اور ایک دم لوگ ہمیں جادو کا شکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر پکارو نا مجھے خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، یعنی ڈر سے بھی اور لالچ سے بھی، امید کے ساتھ بھی۔ یعنی پھر پکارنا کس کو ہے ان حالات میں؟ اللہ کو۔ اللہ نے کہا پھر جب تم پہ یہ حالات آ گیا ہے تو تم کدھر قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہو؟ تم کہاں میری مخلوق کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہو، ان کو حاجت روا کہہ رہے ہو؟ اس وقت تمہاری سنے گا کون؟ اللہ۔ تو فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر اس کو پکارو خوف کے ساتھ کہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، دوزخ اس نے بنائی ہے، وَطَمَعًا، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ مجھے اس چیز سے نکال دے گا جس پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ یہ دو چیزیں سامنے ہونی چاہیے تو آپ کا وظیفہ بھی کام کرے گا، آپ کا اللہ کو پکارنا بھی کام کرے گا، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ لیکن آپ اگر بے توجہی سے پکار رہے ہیں اس کو، چاہے کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہ خوف ہے نہ طمع ہے، یہ دو چیزیں تو ہونی چاہیے نا۔ تو اب یہ دونوں نہیں ہے، آپ کی توجہ ہی پنکھوں کی طرف ہے، دکانوں کی طرف ہے، گھر کی طرف ہے، اور آپ پکار اللہ کو رہے ہیں، پھر اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا یہ جملہ کہہ کے آگے کہا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت ہے ہی تمہارے اتنے قریب، جو بھی محسنین میں سے ہے اللہ کی رحمت اس کے بالکل قریب ہے۔ اب محسنین ہم بن جائیں، خوف اور طمع ہمارے اندر آئے گا
تو ہم محسنین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، پہلے ایک بار سارے پڑھ لیں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہ آپ جب بھی ایسے حالات پیش آ جائیں تو آپ اتنی جملہ ہی وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اس کو آپ 100 بار پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں اللہ کے سامنے، اور 7 دن لگاتار یہ پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی بھی عمل کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، نظر بد لگا رہا ہے، چرب زبانی کر رہا ہے، زبان سے تیر چلا رہا ہے، یا کوئی بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی بھی فساد وہ آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اس فساد کے خاتمے کے لیے آپ اس کو پڑھیں، 7 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی سنے گا، اللہ اس چیز سے آپ کو چھٹکارا بھی عطا فرما دے گا، اور آپ کی حاجت کوئی بھی ہے، کوئی بھی آپ کی تمنا ہے، اللہ اس کی برکت سے پورا فرمائے گا۔ یہ بڑی بہترین آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ نے خود ہمیں طریقہ سلیقہ بھی سکھا دیا، آپ اس کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔